نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. محترم حضرات، اس آیت سے متعلق کئی مجلسوں سے بیان چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خون ناحق کو بالکل حرام قرار دیا ہے کہ کسی مسلمان کا خون ناحق بالکل جائز نہیں. اور اس سلسلے میں جو قرآن و حدیث کے اندر بڑی بڑی وعیدیں اور عذاب کا ذکر آیا ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. البتہ اگر قانون شریعت کے مطابق کسی کو قتل کیا جائے تو وہ جائز ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ 3 جرم ایسے ہیں کہ ان میں قانون شریعت کے مطابق قتل کر دیا جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ کوئی مرتد ہو جائے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ کفر اختیار کر لے، اس کو مرتد کہتے ہیں. تو اس کی سزا قتل کر دینا ہے، جس کی تفصیل کتابوں کے اندر موجود ہے. اس لیے کہ مرتد کو زندہ رکھنا جبکہ وہ اپنے ارتداد پر اور اپنے کفر پر اڑا ہوا ہو، معاشرے کے اندر گندگی پھیلانا ہے، کم سے کم اس کے اپنے گھر میں اور دوست احباب میں، رشتہ داروں میں ایسی گندگی پھیلے گی کہ اس کو اسلام برداشت نہیں کرتا. اس لیے اس کی سزا قتل قرار دی ہے. اور دوسرے وہ آدمی جو شادی شدہ ہو اور پھر بدکاری کرے، اس کی سزا شریعت نے اور حدیث شریف میں سنسار کر دینا آئی ہے، یعنی پتھراؤ کر کے اس کو بالکل جان سے مار دینا. اور تیسرا جرم یہ تھا کہ اگر کسی نے خون ناحق کر دیا ہے، یعنی کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے، تو اس کے عوض میں، اس کے جرم میں اس کو بھی قتل کیا جائے. بس یہ 3 سزائیں ہیں جن میں قتل ہے. یہ تو پہلے بیان ہو چکا تھا. میں نے ربط کو قائم رکھنے کے لیے اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے پھر اس کو ذکر کر دیا. آگے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. اس میں 2 حکم دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. پہلا حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مظلوم یعنی ناحق قتل کر دیا گیا، اگر کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا گیا تو فرمایا کہ اس مقتول کے وارث کو ہم نے اختیار دیا ہے. فقط جعلنا لولیہ سلطانہ. مقتول کا جو وارث ہے، مقتول کا جو ولی ہے، اس کو ہم نے اختیار دیا ہے. کیا اختیار دیا ہے؟ وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا ہے. پہلا اختیار تو یہ دیا ہے کہ اگر وہ ولی اور وارث یہ چاہے کہ میں اس قاتل کو اس کے جرم میں اس قتل کے عوض میں قتل کر دوں تو اسے اختیار ہے. اور یہ بھی اختیار دیا ہے کہ اگر وہ یہ چاہے کہ میں اس سے کچھ مال لے کر صلح کر لوں یا خون بہا لے کر صلح کر لوں تو یہ بھی اختیار ہے. اور یہ بھی اختیار ہے کہ چاہے تو بالکل معاف کر دوں، نہ اس کو قتل کروں قصاص میں اور نہ میں اس سے خون بہا یا کچھ مال لوں، بلکہ ویسے ہی معاف کر دوں فی سبیل اللہ. تو یہ بھی اختیار ہے. یہ 3 اختیار دیے ہیں قرآن کریم نے
مقتول کے ولی کو. مقتول کا ولی کون ہوگا؟ میں نے شاید پچھلی مجلس میں کچھ بتایا تھا آپ کو کہ وہ بیٹا ہے، باپ ہے، چچا ہے، دادا ہے، اوپر چچا ہے، اور پھر چچا زاد بھائی ہیں، گویا ددھیال والے رشتے کے ہیں. یہ ہیں ولی، یہ ہیں اس کے وارث. لہذا ان میں سے جو بھی موجود ہو اور اس کا قریبی ولی ہو، اس کو اختیار ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقتول کے دوسرے کسی رشتہ دار کو اختیار نہیں. ماموں کو یہ اختیار نہیں ہوگا، نانا کو اختیار نہیں ہوگا، ماموں زاد بھائی کو، خالہ کو، خالو کو اختیار نہیں ہوگا. اختیار ان کو ہوگا کہ جو چاہے سو معاملہ کرے. البتہ اگر کوئی ایسا شخص قتل ہوا ہے کہ جس کا کوئی ولی وارث دنیا میں ہے ہی نہیں، اور ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اسلامی حکومت کے سربراہ کو اختیار دیا، اس کو ولی بنایا ہے. اسلامی حکومت کا سربراہ اس کا ولی ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر دے. اسلامی حکومت کا سربراہ، آپ دیکھیے کتنی قیدیں میں لگا رہا ہوں. نظام کافرانہ کا سربراہ نہیں، اسلامی حکومت کا سربراہ اس کا ولی ہے. اس کو اختیار ہوگا کہ جو چاہے وہ فیصلہ کر دے. تو یہ تو ایک حکم آیا جس میں مقتول کے وارث کو اور اس کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. گزشتہ مجلس میں غالباً میں عرض کر چکا تھا کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. خون ریزی کو اور اس قتل کے دروازے کو بند کر دینا ہے. اگر ولی کو اور وارث کو اختیار نہ دیا جائے اور موجودہ قانون کے مطابق جو نہایت ظالمانہ قانون ہے، پولیس کیس اس کو بنا دیا، پولیس کو اختیار دے دیا جائے، کیا حشر ہوگا بتائیے؟ پہلے تو یہی ہوگا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہی 20 سال کے بعد ہوگا. مر کھپ جائیں گے سب لوگ جو ولی وارث ہیں. دوسرا اس کا یہ اثر ہوگا کہ جب وارث دیکھ رہا ہے، ولی دیکھ رہا ہے کہ میرا از قریبی عزیز قتل ہو گیا اور کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی، تو اس کے دل میں انتقام کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ہونا چاہیے. وہ انتقام لینے کے پھر طریقے تلاش کرے گا، راستے دیکھے گا کون سے راستے سے انتقام. اگر قاتل اس کے ہاتھ نہیں آئے گا تو وہ قاتل کے باپ کو یا بیٹے کو یا بھائی کو یا دوست کو قتل کر دے گا. اسے تو اپنے انتقام کی پیاس بجھانا ہے، اس لیے کہ جو حق تھا اس کا، اس کو چھین لیا گیا، وہ تو انتقام لے گا اور خون ریزی کا اور قتل کا دروازہ کھل جائے گا. وہ قتل کرے گا اس قاتل کے کسی رشتہ دار کو، اس کے رشتہ دار قتل کریں گے اس کو یا اس کے رشتہ داروں کو. چنانچہ آج ہمارے بالائی علاقوں میں دیکھ لیجئے، شمالی علاقوں میں 100 سال تک انتقام لیا جاتا ہے خون ناحق کا، اور قبیلوں سے لیا جاتا ہے. قاتل تو ہاتھ آتا نہیں، قبیلوں سے لیا جاتا ہے، اور وہ خون ریز تصادم کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ اس کا بند کرنا پولیس کے اختیار میں نہیں. پھر یہ کہ اگر پولیس کے حوالے اس کو کر دیا جیسے کہ آج کل ہے، تو قاتل جو ہے وہ تو اپنے کچھ نہ کچھ کرا کے بچ جائے گا. جو طریقے آج کل چل رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے رشوت.
اس کے بعد ہے سفارش. ہمارا ملک ان دو چیزوں پر چل رہا ہے اس وقت، رشوت اور سفارش. ایک بڑی رشوت دے کر وہ تو اپنی جان بچا لے گا، یا کوئی بڑی سفارش لا کر اس کی جان بچ جائے گی. اور جو مظلوم ہے یعنی مقتول کا ولی، وہ مارا مارا پھرے گا. بلکہ آج کل کے اعتبار سے اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے. پولیس کے ایسے کارنامے ہیں کہ وہ اس مظلوم کو پکڑے گی، اس مقتول کے ولی کو پکڑے گی اور اس کے اوپر کوئی کیس بنا دے گی. بیٹا سوچیے تو صحیح، اس طرح کہیں انصاف ملتا ہے؟ بنیاد بگڑی یا بگاڑی گئی کہ جس کا حق تھا اس سے چھین کر پولیس کے حوالے کر دی. مقتول کے ولی کا یہ حق تھا، اس سے چھین لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا. یہی نتیجہ ہوگا اس کا. اس سے خونریزی بند نہیں ہوگی، اور پھیلے گی اور پھیلے گی. اس قانون کو اپنے سینوں سے لگائے بیٹھے ہیں کہ جس سے خونریزی اور بد امنی عام ہوتی جائے. اسلامی قانون کو رکھیں تو آپ دیکھیں ایسا امن و امان قائم ہوگا کہ اس کی نظیر عالم میں نہیں ملے گی. تو یہ یہاں پر یہ صورت حال ہو گئی کہ مقتول کے ولی کا جو بیچارہ مظلوم ہے اس کا حق چھین لیا، جس کے نتیجے میں اتنی خونریزی پھیلی. بہرحال قرآن کریم نے اس مقتول کے ولی کو 3 حق دیے. یا تو اگر وہ چاہے تو قصاص میں قتل کر دے. پچھلی مجلس میں میں نے بتایا تھا کہ قتل کرنا، جیل میں بھیج دینا، کوئی سزا جاری کرنا، اسلام نے ہر شخص کے حوالے نہیں کیا ہے یہ کام، بلکہ حکومت کے حوالے کیا ہے. حکومت یہ کام کرے گی اس طریقے پر کہ وہ مقتول کا ولی جو ہے وہ حکومت میں مقدمہ دائر کرے گا، اور وہ مقدمہ سالہ سال نہیں چلتا، ہفتے بھر میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اسلامی عدالت میں ہفتے بھر کے اندر اندر فیصلہ، وہ سالہ سال نہیں چلتا ہے. اور اس وقت جب ثابت ہو جائے گا تو جو حاکم وقت ہے وہ اس قاتل کو تو پکڑا ہوا ہے سامنے پیش کرے گا، اس ولی سے کہے گا تو چاہے تو اسے قتل کر دے، ہم اجازت دیتے ہیں. اب وہ قتل کرے گا اپنے ہاتھ سے. اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کا اور معاملہ ہے، پھانسی پہ چڑھا دینے کا اور معاملہ ہے. اپنے ہاتھ سے قتل کر کے انتقام کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے. اگر پھانسی پہ چڑھا دیا اور دیکھا تک نہیں ہم نے اور اس کے قریب تک نہ گئے تو پھر انتقام کی پیاس نہیں بجھتی، باقی رہتی ہے. کچھ نہ کچھ سکون تو ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے مر گیا، لیکن جو انتقام کی پیاس وہ پوری طرح نہیں بجھتی. تو اختیار دیا کہ اس کو قصاص میں قتل کر دے. دوسرا اختیار یہ دیا کہ اگر چاہیں تو یہ قاتل اور مقتول کا ولی آپس میں مل کر کچھ فیصلہ کر لیں، صلح کر لیں. صلح ایسی، یہ صلح معتبر ہے. چاہے جس بات پر صلح ہو جائے، یعنی خون بہا پر صلح ہو جائے یا کچھ اس سے اور زیادہ مال ہو اس پر صلح ہو جائے، تو یہ دوسرا اختیار دیا. تیسرا اختیار یہ دیا کہ اگر چاہے وہ مقتول کا ولی تو اس کو معاف کر دے، قاتل کو معاف کر دے اللہ کے لیے، معاف ہو گیا. اب اس ولی کا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ معاف بھی اس نے ہی کیا ہے، یا سزا دی ہے تو اسی نے دی ہے، یا صلح کی تو اسی نے کی. بہرحال ان تینوں چیزوں سے یہ خون ریزی کا دروازہ بند کر دیا. یہ ایک حکم تھا اس آیت میں. دوسرا حکم یہ ہے فلا یسرف فی القتل، اور یہ اسلامی قانون کا ایک خاص مسئلہ ہے جو آپ کو انسان کے بنائے ہوئے قانون میں کہیں نہیں ملے گا. یہ قرآن کریم کے قانون کا اور اسلام کے قانون کا خاص مسئلہ ہے کہ ظلم کی اجازت کسی حال میں نہیں دی،
چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی قرآن کریم نے ظلم کو ظلم سے دفع نہیں کیا ہے. ظلم کو ظلم سے دور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ظلم کو تو عدل و انصاف سے دور کیا جا سکتا ہے. یہ ہے بنیاد قرآن کریم کے قانون کی اور اسلامی قانون کی. ظلم سے ظلم کو دور کیا نہیں جا سکتا اور کوئی سمجھدار آدمی اس کو قبول بھی نہیں کرے گا. مثلا مجھے کسی نے مارا ایک چانٹا، میں نے 10 مار دیا اس کے. ظلم کا بدلہ تو لیا لیکن میں خود ظالم بن گیا. اس کو پسند نہیں کیا، اس کی اجازت نہیں دی. ظلم کا بدلہ عدل و انصاف سے ہوتا ہے. چنانچہ یہاں بھی یہی ہے، فرمایا کہ وہ جو مقتول کا ولی ہے اسے چاہیے کہ لا یسرف فی القتل، قصاص لینے میں اور اس قاتل کو قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے. جو حد مقرر کر دی ہے اس حد سے آگے نہ بڑھے. اس لیے کہ اگر وہ حد سے آگے بڑھ گیا تو اب خود ظالم بن گیا. اب تک تو وہ مظلوم تھا، لیکن جب وہ حد سے آگے بڑھ گیا تو اب وہ خود ظالم بن گیا. اور اللہ کا قانون اور اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہوتی. جیسے اگلے جملے میں آیا انہ کان منصورا. ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، مظلوم کے ساتھ ہوتی. کیا مطلب ہے حد سے آگے بڑھ جانے کا؟ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے ایک قاتل کے بجائے 2 3 4 اس کے رشتے کے قتل کر دیتے تھے. اور آج بھی ایسا ملک کے بالائی علاقوں میں ایسا ہی ہے. خصوصاً اس وقت کہ اگر قبیلے کا سردار اس کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کے عوض میں ایک آدمی کو نہیں، قاتل کو نہیں، بلکہ 10 آدمیوں کو قتل کرتے تھے. یہ حد سے تجاوز کرنا. بھئی جس نے جرم کیا ہے اسی کے ساتھ مجرم جیسا معاملہ کرو. دوسرے نے کہاں جرم کیا ہے، کیوں اس کو پکڑتے ہو؟ حدیث شریف میں بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا، اور یہ حدیث ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے. لا یقاد الوالد بولدہ ولا الولد بوالدہ. قصاص نہیں لیا جائے گا والد کا اس کے بیٹے سے، اور قصاص نہیں لیا جائے گا بیٹے کا اس کے والد سے. کتنا واضح انداز میں فرما دیا کہ اگر بالفرض باپ نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے عوض میں بیٹے کو قتل نہیں کیا جائے گا. باپ کو پکڑو، اس کو قتل کرو، یا اور کوئی صورت اختیار کرو. یہاں کیا ہو رہا ہے آج کل، اور زمانے جاہلیت میں بھی ایسا ہی تھا کہ اگر بیٹے نے کسی کو قتل کر دیا تو باپ کو قتل کر دیتے تھے. اس کے قاتل کے باپ کو قتل کر دیا، یا باپ نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بیٹے کو قتل کر دیتے تھے. ہمارے ملک میں یہ چیز عام چل رہی ہے. کل ہی غالباً ایک صاحب مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے پنڈی کا. وہ ایک مہذب حکومت، بقول ہمارے مہذب حکومت کے ماتحت، بلکہ اس کا دارالخلافہ ہے، تو وہاں کا واقعہ سنا رہے تھے کہ بالائی علاقوں میں کوئی شخص قاتل تھا، قتل کر دیا تھا اس نے. وہاں تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور وہ قاتل ہاتھ نہیں آیا. مقتول کا جو وارث تھا وہ طاق میں تھا کہ اگر وہ مل جائے یا اس کا کوئی اور رشتہ دار مل جائے تو میں اس سے بدلا لوں. حالانکہ رشتہ دار کا کیا تعلق اس سے. چنانچہ اس قاتل کا ایک لڑکا تھا 8-10 سال کا. جی ہاں، ذرا دیکھیے ظلم کیسا ہے. 8-10 سال کا لڑکا تھا. پنڈی میں وہ کسی ہوٹل میں ملازم تھا، یہی اپنے چائے پلانے کے اوپر.
اس مقتول کا جو ولی تھا اس کو کچھ وہ شبہ ہوا کہ یہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، قاتل کا رشتہ دار ہے. چنانچہ اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا ہے. بس اس کا تو کام بن گیا، مارا ہے باپ نے، اور کس سے بدلہ لیا جا رہا ہے؟ بچے سے 8-10 سال کا بچہ. چنانچہ یہ پہنچے وہاں پر، چوراہے پر اسے بلایا. لڑکا آ گیا، وہ تو بے خبر تھا. اس سے پوچھے، اس سے نام و نسب پوچھا، پتہ پوچھا، باپ کا نام پوچھا. جب سب کچھ اس نے بتا دیا، اسے تو بیچارے کو معلوم نہ، بس وہیں پر گولی مار دی. ہے ظلم کی انتہا یا نہیں؟ ذرا بتائیے. آپ تو فرما رہے ہیں کہ باپ کے عوض میں بیٹے کو، یا بیٹے کے عوض میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. یہ ہے حد سے تجاوز. اسی طریقے سے حد سے تجاوز ایک اور چیز بھی ہے جو ہمارے کراچی کے اندر عام طور سے پائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. وہ یہ ہے کہ قتل کر دیا، لیکن جوش انتقام میں اس کے ناک کاٹ لی، کان کاٹ لیے، ہاتھ پاؤں کاٹ لیے. یہ ہے قتل کے اندر حد سے تجاوز کرنا. یہاں تو زندوں کے ساتھ ہی معاملہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہ اس شہر کو کب امن و امان عطا فرمائے گا، کچھ ہمیں پتہ نہیں چل رہا. کہ زندہ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اغوا کر کے لے جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں، کان کاٹ لیتے ہیں، زبان کاٹ لیتے ہیں، ناخن اکھاڑ لیتے ہیں، اور کیا کیا ظلم کرتے ہیں، اس کے بعد گولی مار دیتے ہیں. یہ تو جانور کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا جو آج ہم کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ. یہ تو جانور کے ساتھ کوئی نہیں کرتا. آپ اور ہم جانور ذبح کرتے ہیں، عید الاضحیٰ آ رہی ہے انشاءاللہ، اس میں بھی کریں گے. اور ویسے بھی کوئی مرغی ذبح کرتا ہے، کوئی بکرا ذبح کرتا ہے، کرتے ہی رہتے ہیں. ذرا بتائیے کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ حرام قرار دیا ہے شریعت نے اس کو. جانور کے سلسلے میں انسان کا تو معاملہ بہت دور کا بات ہے، بہت دور کی بات ہے. جانور کے ناک کان کاٹ لینے کو حرام قرار دیا. اور یہاں ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ، بلکہ اپنے بھائیوں کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بلکہ ترمذی کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک یہ ناک کان کاٹ لینے کی حرمت کا بیان نہیں آیا تھا تو آپ نے بعض دشمنان اسلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کے ناک کان کاٹ لیے، ہاتھ کاٹ لیے. اوپر سے حکم نازل ہو گیا کہ ایسا بالکل نہ کرو، جائز نہیں. اس کے بعد سے آخر تک آپ جب بھی کوئی ہدایت دیتے مسلمانوں کو اور صحابہ کو تو اس میں یہ ضرور کرتے تھے، یہ ضرور فرماتے تھے کہ مجھے یہ کام کرنے سے اللہ نے روک دیا ہے، لہذا ایسا ہرگز نہ کرنا. جہاد کے موقع پر کافروں کے ساتھ کہ جو ہماری جان کے دشمن اور میدان جنگ میں ہمیں قتل کرنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقتولوں کو بھی ناک کان کاٹنے سے منع فرمایا. کافروں کے مقتول یعنی مر چکے ہیں، اس کے بعد بھی ناک کان کاٹ لیے جاتے تھے، منع فرما دیا. ناک کان کاٹنے کو کہا جاتا ہے مسلح کرنا، مسلح سے کے ساتھ. عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ہے مسلح، سے کے ساتھ ہے. تو مسلح کرنے کو آپ نے بالکل منع فرما دیا اور اس کو حرام قرار دیا. اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ زندوں کا مسلح ہوتا ہے، زندوں کا. مردوں کا مسلح کرنا ممنوع، انسان کا حتیٰ کہ کافر کا مسلح کرنا ممنوع اور حرام، جانور کا مسلح کرنا ممنوع اور حرام، اور یہاں زندہ مسلمان بھائیوں کا ہوتا ہے. یہ قوم کہاں جا کر تباہ ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جس کے اندر یہ حالات پائے جائیں، ظلم اللہ برداشت نہیں کرتا.
جیسے پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کافروں کی حکومت اللہ کو گوارا ہے لیکن ظالموں کی گوارا نہیں. بہت بڑی بات ہے یہ، سن لیجئے اور سمجھ لیجئے اسے. کافروں کی حکومت اللہ تعالیٰ کو گوارا ہے لیکن ظالموں کی حکومت گوارا نہیں ہے. وہ اپنی مخلوق پر ظلم کو برداشت نہیں کرے گا. تاریخ دے جائیے پہلے اپنے ہی ملک کی کہ کیا اس کے خلاف ہوا ہے. کافرانہ نظام چل رہا ہے، ہمارے یہاں چل رہا ہے، اس کو اللہ نے گوارا کر لیا. نظام کافرانہ ہے ہمارا اور ہم مسلمان ہیں، وہ تو گوارا کر لیا لیکن ظلم کو